ہمارے حضرت مرشد عالم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں میری ملاقات محترم دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے پوتے قاری محمد طیب صاحب کے ساتھ ہوئی. تو فرماتے ہیں جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کا چہرہ اتنا خوبصورت اور حسین اور نورانی تھا کہ میں دنگ رہ گیا. تو میں نے پوچھا قاری صاحب یہ چہرہ آپ نے ایسا کیسے بنایا ہے, ایسا چہرہ کیسے بنایا آپ نے, کوئی خاص عمل کرتے ہیں اس کے لیے یا کیا, یہ ایسا چہرہ کیسے بنا لیا آپ نے؟ تو برجستہ فرمانے لگے میرے شیخ نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. میں تو ہو گیا ہوں اور تو میں ہو گئے ہو, اور اب ہم ایسے آپس میں مکس ہو گئے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور ہوں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت شیخ شمس تبریز سے محبت کی اور پھر محبت کی, باقاعدہ محبت کی, تو شیخ شمس تبریز تو غائب ہو گئے, پھر پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے. کچھ عرصہ آپس میں گزرا ان حضرات کا, پھر وہ غائب ہو گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہ جو ملتان میں جو مشہور ہے شیخ شمس تبریز کی قبر, یہ وہ نہیں ہے, وہ اور ہے, وہ شمس سبزواری ہے, وہ نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. لیکن ان کے غائب ہونے کے بعد لوگ پہچان ہی نہیں پاتے تھے کہ یہ مولانا روم ہے یا شیخ شمس تبریز ہیں. شکل بھی ایک جیسی ہو گئی تھی. ایسی محبت. من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. اور ہمارے شاہ عبداللطیف پٹرائی نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کی ہے. پائے کان کمان میں میاں مارم منہ, کمان میں تیر ڈال کے مجھے مارنا نہیں, مجھے مارنا نہیں. پائے کان کمان میں میاں مارم منہ, منہ میں آہیں تم متا تہ جوئی توکھے لگے. کمان میں تیر ڈال کے مجھے مارنا نہیں, اس لیے کہ مجھ میں بھی تو ہی ہے نا, تو ایسے نہ ہو کہ تیرا پھینکا ہوا تیر تجھی کو آ لگے, چونکہ میرے اندر تو ہی ہے. یہ صحبت اور محبت شیخ عجیب چیزیں ہیں. تھوڑے اعمال والے اگر ان کے پاس یہ دولت ہو تو وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. زیادہ اعمال والے اگر ان کے پاس اس دولت میں کمی ہو تو پیچھے رہ جاتے ہیں.